السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی، مجھے ایک فکر کھائی جا رہی ہے کہ ہم مسلمان بھائی مطلب دوسرے دنوں کی بات تو الگ تھی، اب رمضان آ گیا تو نہ تو یہ تراویحوں کا اہتمام کر رہے ہیں، نہ تو نمازیں ٹھیک سے پڑھ رہے ہیں، نہ کچھ بھائی ہوٹلوں کے پاس بیٹھ رہے ہیں، پورا دن ایسے ہی گزار رہے ہیں چائے پینے میں، مطلب دین کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ نہیں، صحیح بات ہے۔ دیکھو میرے بھائی، ایک آپ نے آپ کی دل میں جو تڑپ ہے، آپ کا جو سوال ہے وہ ٹھیک ہے۔ یہاں آپ نے جو غور کیا، میں نے بھی اس بات کو بڑا غور کیا۔ کچھ لوگ روزے رکھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی ڈر رہے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں نہ نماز معلوم ہے، نہ روزہ معلوم ہے، نہ رمضان کے بابرکت مہینے کی کچھ اہمیت کا کچھ اندازہ ہے، پھر بھی لاپرواہی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک بات یہ ہے، تو آپ کی بات پر مجھے قرآن کی سورت جو یاد آئی ہے، اس میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم دنیا کے پیچھے کتنا بھی بھاگو لیکن یہ تمہیں ملنے والی نہیں ہے، یا دنیا سے کتنی بھی محبت کرو حتیٰ ایک دن تمہیں خبروں کے حوالے ہونا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کلا سوف تعلمون، اور تمہاری آنکھوں کے سامنے کئی لوگ جو دنیا سے محبت کرتے تھے یا دنیا کو زیادہ پانے کے لیے جدوجہد کرتے تھے، تو کیا ہم نے انہیں موت کے گھاٹ نہیں اتار دیا؟ کیا تم انہیں دیکھ کر یہ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ جو سامنے ہمارے جو میت پڑی ہوئی ہے، اس نے دنیا سے محبت کی لیکن حاصل کیا ہوا؟ ایک دن میرا بھی انجام ہونے والا ہے۔ اگر یہ انسان محسوس کرے، یقیناً وہ اپنی آخرت کی فکر کرے گا۔ کلا سوف تعلمون تجھے قرآن پاک کے ذریعے، ماحول کے ذریعے، حالات کے ذریعے سمجھایا جا رہا ہے، اس کے باوجود بھی یہ بات کو تو اپنی یقین میں نہیں لاتا۔ اور کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، تجھے بار بار ہم نے سمجھانے کی کوشش کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حالات کے ذریعے، ماحول کے ذریعے، واضح نصیحتوں کے ذریعے بار بار ہم نے تجھے سمجھانے کی کوشش کی، اس کے باوجود بھی انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہاں، اس کی آگے کی آیت میں کہا کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونہا عین الیقین، جو باتیں تجھے دنیا میں سمجھائی جاتی تھیں، خبر کے حالات ہو، حشر کے حالات ہو، سوال جواب ہو، جس سے تو بے یقینی سے زندگی گزارتا رہا، ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ وہ باتیں جو ہے تیری آنکھوں کے سامنے آ کر کھڑی ہو جائیں۔ تو وہ مسلمان جنہیں مرنے تک کا یقین ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا جو یقین نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح لاپرواہی سے زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ لوگ جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، ان کے دل میں یقین آ چکا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جیسے ہمیں دنیا میں بھیجا اور موت دے گا اور موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، ہماری اپنی زندگی کے جو اعمال ہیں اس کے مطابق ہمارا حساب و کتاب کیا جائے گا۔ اگر اعمال اچھے ہوں گے تو جنت ملے گی، اگر اعمال برے ہوں گے تو جہنم ملے گی۔ جن کا یقین بن چکا ہے وہ اس رمضان کے مہینے میں گڑ گڑائیں گے، کبھی تراویحوں کی شکل میں، کبھی روزوں کی شکل میں، کبھی صدقہ و خیرات کی شکل میں اللہ کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ موت ایک جو چیز ہے وہ راز میں ہے، کب آ کر پکڑ لے، دبوچ لے، اس کا علم کسی کو نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے سب سے پہلے ماں باپ کی بھی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سمجھائیں، اور دوسرا خاص کر میری ایک بات ہے، شاید لوگ مانے یا نہ مانے وہ الگ بات ہے، مسجد کے اندر بھی تھوڑی دیر تک بیٹھ کر لوگوں کو ایمان کے، اعمال کے، یقین کے بارے میں سمجھایا جائے، بتایا جائے۔ اگر ایسا ہونے لگے گا تو انشاءاللہ ہر کسی کے دل میں یہ یقین پیدا ہو جائے گا کہ مجھے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تو وہاں جانے کے لیے مجھے یہاں تیاری کرنا ہے، اچھے اعمال کرنا ہے، اور جس مالک نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے ہمیں اس کی بات مان کر جانا ہے۔ جس مالک کے پاس ہمیں جانا ہے وفادار بن کے جانا ہے، تاکہ ہمیں وہاں آرام سکون سے رہنا ہے، تو یہاں ہمیں محنت کرنا پڑے گا۔ وہ یقین نہ ہونے کی وجہ سے آج نوجوان طبقہ جو ہے وہ ہوٹلوں کے پاس، کچھ بزرگ ایسے بھی ہیں جو عمر دراز ہیں لیکن انہیں نہ نماز کا پتہ ہے نہ روزوں کا پتہ ہے۔ بس اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی طریقے سے ہمارے ماحول میں دین کی ہوائیں، یقین کی ہوائیں، ایمان کی ہوائیں چلائیں، اور اس بابرکت رمضان کے مہینے کو اللہ تعالیٰ امت کے حق میں خیر کے فیصلے کرے اور ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ آپ بھی اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بھی وہ یقین عطا فرمائے جیسا یقین ہمیں لانا چاہیے، اور وہ ایمان بنانا چاہیے جو ایمان ہمیں مرنے کے بعد کام ہے۔ بس اللہ سے دعا کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عالم اسلام کی مدد فرمائے اور ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرمائے۔